سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان۔ Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. Safir Pakistan has come a long way in bringing the Pakistani American community together. Safir Pakistan is doing a great job. Thank you, Safir Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. سماجی، ثقافتی، اسلامی، Safir Pakistan for this honor. Safir Pakistan has done tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safir Pakistan. I truly am very thankful for Safir Pakistan and Waqar Sahab. Safir Pakistan all the best. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے۔ سلام جیو سفیر پاکستان۔ ہیلو جیو سفیر پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سفیر پاکستان پروگرام پابندی سے دیکھ رہے ہوں گے اور دوسروں کو دیکھنے کی تلقین بھی کر رہے ہوں گے۔ کیوں کہ یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، یہ آپ کی اپنی آواز، آپ کی پہچان، آپ کے جذبات اور احساسات کا ترجمان بھی ہے۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے اپیل کی تھی بلدیہ ٹاؤن میں جو آگ لگی تھی، اس سلسلے میں مدینہ اسلامک سینٹر کے تعاون سے ویڈو ویلفیئر نے ڈونیشنز اور فنڈ ریز کی اپیل کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پہ عمل کیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو آپ یہ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ کال کریں اور ان کو چندہ اور ڈونیشن ضرور دیں، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ ناظرین، سفیر پاکستان ہمیشہ آپ کے لیے نئے پروگرام لاتا ہے، ملاقاتیں کراتا ہے لوگوں سے، اور سفیر پاکستان اس وقت وہ نمبر 1 چینل اور پروگرام ہے جو کافی پروگرام چیریٹیبل پریزنٹ کرتا ہے اپنے پروگرام کے ذریعے، اور ہم مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی جو واقعی پاکستان میں ویلفیئر اور چیریٹی کے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ وجہ تھی کہ بلدیہ ٹاؤن کے سلسلے میں ہم نے پورا 1 گھنٹہ جو ہے سفیر پاکستان نے ڈونیٹ کیا تھا ٹائم ان لوگوں کو، تاکہ وہ فنڈ جمع کر سکیں۔ ناظرین، پچھلے ہفتے میرا دورہ جو ہے وزٹ کافی مصروف ترین رہا۔ آئی واز ان پٹسبرگ، دین نیو یارک، نیو جرسی اور پھر ڈالس، اور کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کی ڈیٹیل آج کے پروگرام میں آپ دیکھیں گے۔ لیکن آج جو میں پروگرام پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ایک بہت ہی اہم اور بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے، اور وہ ہمیں ایک کال آئی تھی پٹسبرگ سے محترمہ کی، ان کا نام ہے ثریا وحید، اور وہ ایک ادارہ رن کرتی ہیں SKW لم لاسٹ، اور یہ کہانی ہے اور یہ ایک بہت بڑی دردناک سٹوری ہے ان کی خود کی، کہ خود وہ اپنے پاؤں کھو بیٹھیں، اپنی فنگرز کو کھو بیٹھیں، اور تھوڑی سی غفلت سے میڈیکل کی، اور پتہ نہیں کیا ہوا، اس کے بعد وہ اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے یہ ثریا وحید لم لاس چیریٹیبل آرگنائزیشن قائم کی پٹسبرگ میں، اور یہ 5-6 سال سے اس کو رن کر رہی ہیں۔ اور اس سلسلے میں وہاں پہ ایک فنڈ ریزنگ ہوئی تھی، ایک پروگرام ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا، تو میں پٹسبرگ گیا، وہاں پہ وہاں کے مقامی لوگوں سے میں نے ملاقاتیں کی، ان کا فنکشن اٹینڈ کیا، اور اس ادارے کے بارے میں مجھے بہت سی معلومات جو ہیں وہ ملی۔ ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو اپنا ہاتھ کھو دیتے ہیں، پیر کھو دیتے ہیں کسی حادثے میں، کسی آفت کے اندر، فلڈس کے اندر، ارتھ کے اندر، جزام سے، ڈائبیٹک سے، واٹ ایور یہ ان لوگوں کی مدد کرتی ہیں، فنڈز کرتی ہیں، اور کافی لوگوں کے انہوں نے ہاتھ پاؤں وغیرہ لمس وغیرہ جو ہیں وہ پاکستان میں لگوائے ہیں، اور یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، قابل تحسین ہے،
باعث صد افتخار ہے. یہ بہت اہم کام کر رہی ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے پاکستان کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں ایسی بہت ساری ہمیں سوریا وحید کی ضرورت ہے جو اس قسم کے چیریٹیبل کام کریں. تو ناظرین, آئیے بلا کسی تاخیر کے دیکھتے ہیں یہ ڈیٹیل اور تفصیل پٹسبرگ سے SKW لیم لاس کا جو ادارہ ہے وہ کیا کرتا ہے اور فیوچر میں کیا کرے گا. ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ. ناظرین, جہاں پاکستانی امریکہ میں رہ کر ترقی اور کامرانیوں کی منزل کو چھو لیتے ہیں, اپنے ملک کے وقار کے ساتھ ساتھ جہاں رہائش پذیر ہیں, وہاں بھی سماجی اور فلاحی کاموں میں پیچھے نہیں رہتے. لیکن کچھ بھی ہو, وطن عزیز پاکستان کو نہیں بھولتے, اور جب بھی کوئی موقع میسر آئے وطن کی فلاحی اور سماجی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر موجودہ حکومتیں بیرون ممالک میں آباد پاکستانیوں کی خبر گیری اور ان کی مسائل پر توجہ نہیں دیتے. امریکہ کی ریاست پٹسبرگ میں مقیم سوریا وحید 29 سال سے ایک ٹریول ایجنسی کا ادارہ چلا رہی تھیں. زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی, لیکن اچانک سوریا وحید کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ معمولی سرجری نے ان کے ہاتھوں اور انگلیوں اور پیروں سے محروم کر دیا. یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا. اس کے بعد ان کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا اور ارادہ کر لیا کہ وہ اب سب کچھ چھوڑ کر ان لوگوں کے لیے کام کریں گی جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے ہاتھ پیروں کو کھو چکے ہیں, آپ معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ ان کی زندگی میں ایک نئی امید کی کرن پیدا کریں گی. آج کی سوریا وحید ویلفیئر گروپ نے کئی ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں معذور افراد چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے ہیں اور تاریکی میں روشنی کی امید پیدا ہو گئی ہے ان کے لیے. SKW لیم لاس کا شاید واحد ادارہ ہے جو نہایت محنت اور لگن سے کام کر رہا ہے. آئیے بات کرتے ہیں اس بہادر لیڈر اور ہمت اور حوصلہ رکھنے والی خاتون سے جس نے ثابت کر دیا معذوری کوئی جرم نہیں. معذور ہو کر بھی آپ کارآمد ہو سکتے ہیں اور اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنا فرض نبھا سکتے ہیں. مجھے فخر ہے سوریا وحید پر کہ وہ ان تکلیف گزارنے کے بعد ملک کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے اور ان لوگوں کی زندگی میں روشنی پھیلانا چاہتی ہیں جو تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کو حوصلہ اور ہمت دینا چاہتی ہیں. آئیے ملاقات کرتے ہیں سوریا وحید سے. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں مس سوریا وحید؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا, بڑی خوشی ہے کہ آج آپ نے مجھے بلایا پٹسبرگ اور آپ ایک بہت نوبل کام کر رہی ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے کا نام کیا اور یہ کیا کام کرتا ہے؟ اچھا, یہ ہے نان پروفٹ چیریٹیبل آرگنائزیشن 501c3 approved by IRS status, and this is for a cause SKW Life for Limb Loss Charitable Foundation USA, اور اس کی ایک برانچ پاکستان میں بھی ہے, لاہور میں. اچھا, کب سے کر رہی ہیں کامیاب؟ officially started June 2011. جون 2011 میں آفیشیلی. ویسے اس سے پہلے آپ کام کر رہی تھیں؟ اس سے پہلے پرسنلی پرائیویٹ طور پہ. اچھا, تو آپ کہاں تک آپ کو اس میں کامیابی ہوئی ہے اس ادارے کو بنانے میں اور چلانے میں؟ بنانے میں, انفارمیشن لینے میں مجھے 1 سال لگا تھا. پھر اس کو رجسٹرڈ کروایا یہاں پہ USA میں, اور اس کو رجسٹرڈ کرانے میں, پھر اپروول آنے میں, ٹیکس ایگزامپٹ اسٹیٹس اسٹیٹ کا بھی لینے میں کافی ٹائم لگتا ہے.
اچھا. تو اس کے بعد ہمارا یہ آج کا جو ہے یہ سیکنڈ فنڈ ریزنگ ڈنر ہے. پہلا بھی تھا بڑا کامیاب رہا. پھر تو اس میں کتنا ریز کیا آپ نے پہلے والے میں؟ پہلے والے میں تو اراؤنڈ $20,000. اچھا گڈ. ہاں جی. تو اس کے بعد ہم نے زکوٰۃ کا فنڈ ریزنگ کیا تھا اس جولائی میں فوڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے. جی. تو ہم نے 1500 لوگوں کو رمضان میں سحر اور افطار کے لیے 2 میل دیے ہیں ہر ایک کو. تو اس کا مطلب ہے کہ 90,000 میل ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اور دو تین جگہوں پہ کیے تھے. لاہور میں 2-3 جگہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اور پھر ہم نے سائیوال میں کیے. ایک فری میڈیکل کیمپ بھی لگوایا ہے. ایک ابھی 23rd کو بھی لگے گا ولیج میں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوئے گا کہ بیسک فزیکل چیک اپ ہوئے گا لوگوں کا جو بیچارے نہیں شہر تک پہنچ سکتے نا ان کے لیے, اور ان کو بیسک میڈیسنز بھی دی جائیں گی. اچھا یہ بتائیے جو آپ کے مین کور ہارڈ کور جو آرگنائزیشن ہے لم لاس, جی اس کے لیے اب تک آپ نے کتنے لوگوں کو لوکلی اور پاکستان میں مدد کی؟ پاکستان میں تو 6 لوگوں کو کی ہے. ایک کی تو دونوں لم تھے, باقیوں کا ایک تھا. تو اس میں یہ کیا ہے کہ ہم نے ہوپ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے لاہور میں, تو وہ ان کے ساتھ ہمارا کولیشن ہے, تو ان کو ہم اسپانسر کرتے ہیں. تو پہلے لیکن میں انٹرویو کرتی ہوں ان لوگوں کو, اور ایک ہماری ڈاکٹر ہے اس کو بھیجتے ہیں. اچھا. تو ان کے ادارے کے اندر تو یہ خرچہ سارا آپ اٹھاتی ہیں؟ ہاں سارا ہوتا ہے, ہماری آرگنائزیشن اٹھاتی ہے. اور USA میں ہماری کولیشن ہے, ہمیں ایمٹی کولیشن آف امریکہ کے ساتھ, تو ان کو ہم فنڈ دیتے ہیں لم لاس کے لیے. تو وہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. اچھا. لیکن ہے وہ نیشن وائڈ. اچھا نیشن وائڈ ہے جی. لیکن وہ ہمارا جو کام ہے نا ان کے ساتھ مل کے, وہ اویئرنیس آف لم لاس, prevention or giving education to people and providing them skills. And I give the talk in the rehabilitation center where I was admitted for several months. تو یہ آپ کو کیسے آپ نے ارادہ کیا اس کا, یہ آپ کی زندگی سے اس کا آغاز ہوا؟ میرا پہلے بھی جو میرا ہوتا تھا نا دل زیادہ ڈونیشنز کی طرف ہوتا تھا, لیکن جب میں نارمل تھی. لیکن اس کے بعد جب میری یہ سرجری کے دوران مجھے انفیکشن ہوئی, جس سے میں نے اپنے لم لوز کر لیے بلو دا نی بوتھ اینڈ فنگرس. یہ فنگرس جو ہے تو کیا انفیکشن ہوتا آپ کو؟ وہ کہلاتا ہے ویری ریئر ٹائپ آف UTI گرام نیگیٹو انفیکشن, جو بلڈ میں چلی جاتی ہے, یوروسپسس ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب مجھے میرے آرگن شٹ ڈاؤن ہو گئے, بالکل فیل ہو گئے, تو بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا. It went down to a point, then they have to raise with so many medicines. When they gave me the medicine, the reaction was it narrowed down my blood vessel. Okay. Blood vessel, and due to that, the blood did not circulate in my toes and my fingers. For that reason, it could have prevented, but they did not recognize, doctor did not recognize within 3-4 days that this can either change the medicine or do something else. They thought this is due to anesthesia, because I was with the high fever, confused and lethargic. I see. So that's why جب میں ہاسپٹل میں تھی تو میں نے اس وقت یہ اندازہ کر لیا تھا کہ why Allah subhanahu wa ta'ala gave me life back. Must be some reason why he picked me to do this job, because he thought I can do it. Even after losing all the limb, I still feel myself I am fortunate, I'm able to do this work for the other people, because pain and suffering is 24 hours a day. And when I go through with that, I was thinking about the poor people, especially those are underprivileged and they cannot afford it. And then پھر میں نے اپنی فیملی سے بات کی. I put the plan to my family.
I wanted to do this work. And everybody said it's very difficult for you. I said, no, I will do it. And mashallah, it's working very good. Okay. And we provided, when I went for charitable work to Pakistan, I visited many rehab clinics. And there is one society, it called Pakistan Society of Rehab Development. I went there, I saw the children. We provided them a tuition for 1 year, meaning disabled children, clothing, food, books, transportation, and lunch money for seven students this year. And we provided already 22 wheelchairs to different places, including this institute. Last year, the wheelchairs were delivered in Punjab University, and we gave the honor to the Vice Chancellor to present that to the disabled women, men, and children. Excellent. अच्छा, इससे पहले आप क्या करती थी? I mean, you was what's your इससे profession? पहले तो मैं वर्किंग लेडी थी, मेरी ट्रैवल एजेंसी थी, ट्रैवल एंड टूर, ट्रैवल टावर for the last 29 years. Oh, okay. And I worked up till last minute in my office that I have a surgery tomorrow, and I worked late and I came home, I parked my car in the garage, I cooked the dinner for the family, and I said, doctor told me you will be back after 3 days. But you never back. I didn't back until 4.5 months, but without my limb. Oh my God. I mean, Okay. I walked in the hospital on my limb, and this hospital is called a very prominent institute here. They do organ transplant, they do liver transplant, heart, kidneys, all kind of work. But the infection which I got, they said usually people don't survive. 23 years ago, there was 24-year-old football player, he died with this infection which I got. How do you got that? When I have a UPJ surgery repair, before that the urologist put a stent in my body from the kidney to the bladder. And I told them I have urine burning, and they ignored my call, and it was infected. And they forgot to check the urine culture and operated on me, where they made a big mistake. And then after that, they didn't realize the patient is not coming out from the recovery room until the evening, because I was operated 7 in the morning and I came out like 8:30, but I don't remember these things. Okay. So what's your future plan now? My future plan is to build a little institute in a city where I was born and raised, Saiwal, because this type of rehabilitation center, then because the poor people come from far places, they don't even have the fare to go to the bus. And if they can come like 30-mile radius, and they can be helped better than going to bigger places like Lahore or some other places. So for that reason, I thought I can do this type of work also. Okay, how much you have a plan to raise today fund? See, I don't believe on targets, fundraising or anything. I usually use my own funds mostly, and but I rely on my friends, families. I don't have a grant yet, but I am thinking to apply that, because US government encourage the local non-profit organizations to apply for the grant and support the international disabilities. Good. Okay, do you have any message today for the people who are watching you? Well, my message is, as everybody know, I was born and raised in Saiwal, came in USA in 1971. And I have 2 boys which I raised here and worked very hard. My mother used to say, you are very hard worker and positive minded person when I was teenager.
And she said, you will survive with any hard work, no matter wherever you go. पाकिस्तान में क्या करती थी आप? I just studied and got married and came here. जो हस्बैंड क्या करते हैं आपके? He used to biochemist working on leukemia in a hematology research group in Pittsburgh University, and now he's retired. But he had a PhD from England. Excellent. And I have a geography MS in Pakistan, Punjab University. So Ravir, thank you very much for your input, and I hope that who is watching you and they might come up forward and help you in your field. Yeah, I will give the message to the other community of ours: never give up, work hard, and no matter what situation you are, hard work always pays off. And think about the people, those are less fortunate and those who were never served before. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you. I would like to present our first guest speaker of the evening. Dr. Nasser Sheikh has distinguished himself as a physician, educator, and advocate for the advancement of clinical services throughout his 33-year tenure at Excella Health Westmoreland Hospital, and he has been recognized for his dedication to the practice of thoracic and vascular surgery. Subject of this is prevention of the limb loss. Now, University of Pittsburgh, when I worked there in their wound clinic is known as wound clinic. It's a wound healing and limb salvage. So that becomes very important. His work extends from working with crippled children in 1982, working with the Harmerville Rehabilitation Center in 1992, and recently started working with Three Rivers Orthotics and Prosthetics. Rick holds a Bachelor's of Science from the University of Pittsburgh and Masters of Business Administration from Waynesburg University. I figure I made about 1,000 legs in my 30 years, so that's about 4 days' work, so not too impressive, but I actually brought, and it's really a rewarding career. You meet nice people, and to see that smile when they stand up for the first time and think, I can do it. And you see that inner strength when they realize that they'll be able to get around and function. Here's an example of a probably state-of-the-art prosthesis, now made in the U.S., carbon graphite, a multi-axial rotator, vertical shock, suction, locking pin. But this could be fit on a what we call a K3 level amputee. In most of my cases, I fit people with these prefab locking liners. But when you get into the trauma patients, you get to see things that weren't planned. You get to see, when these guys are in automobile accidents or industrial accidents, sometimes they have gravel still in their leg, and the doctors just want to save their lives. And what you're presented with is a pretty ugly scenario that's not really made for bearing weight. And
you have to do the best you can. Prosthetics is a compromise. Hello. I had a bad motorcycle crash September 14th of 2002, and this year was 10 years since the crash. The guardrails amputated my leg at the scene, and being that I was in good shape to begin with, that's the reason I survived. It cut my leg off, the right leg below the knee, and you have your tibula and fibula. It snapped the one bone off up high, so it just tore it off. I had 6 broken ribs, punctured right lung, broken shoulder blade, and I broke and dislocated this. I just still have some issues with this. They took some bone out. But the moral of the story is, no matter what happens to you, you can come back from a trauma or a tragedy or whatever you want to call it. But they did 7 operations to save the knee, and it took me 9 months to get my leg. They did skin grafts, and they took a vein from the left leg to the right leg. And I lost, at the beginning of the accident, 12 to 14 pints of blood. I think we hold 8.5 or 9. So whatever time period was, I'm not sure, but anything that you want to do, I can do everything that anybody else does. I might have to do a little bit different because the leg only bends so far. But I've been down a fight club I go to, and I can kick the heavy bag, I can ride my motorcycle still, I can do everything just like I wanted to, because in my mind, I still can do it. So if you know anybody that's an amputee, or you know, if you look at people and you judge a book by the cover and you don't really know them, they might be up to something good instead of up to something wrong. So if you get around and you see people that are amputees, they might need help doing something. I'm a little bit too stubborn to ask for help, and sometimes I needed it and didn't ask. And I know when Sharia was saying about people helping, just go over and help somebody. It always made me feel good if somebody helped me out, although I didn't really need it at some instances, but just the idea that somebody would help. Like cutting the grass? Like cutting the grass. I use a push mower now, and I'm on a bit of a hill and everything, but that's my personality too. But it's just when I was going through it, I was cutting the grass with crutches and the leg off and pushing it and doing it, because instead of calling somebody, I was bullheaded. But if you know somebody that needs help like that, you know, you can offer it to them, and if they take it, it makes them feel good. On behalf of Disability Rights Network, my name is Daryl Holtz. I am the Senior System Advocate for our mental health team for Disability Rights Network. Disability Rights Network is a statewide corporation that's been designated to represent Pennsylvania for the mission of protecting the rights and privileges of people, all people with disabilities. We work with families, stakeholders, advocates, and other interested parties to ensure that people with disabilities that live in our community can be safe from discrimination, abuse, and neglect. I'm not necessarily here to talk about Disability Rights Network, but I'm more here to talk about the organization that's under DRN. Through a grant that was provided by the Pennsylvania Developmental Disabilities Council, DRN was able to create a kind of subcommittee or a group of individuals that main mission and main objective is to provide free service and training for those people that are interested in continuing advocacy. I'm so glad that, I'm always glad to run into people who have a vision, because people who have a vision are people that get things done, that have a voice that's not afraid to speak out and not afraid to be somewhat transparent in their experience, in hopes that other people might share that experience and come together. नाज़रीन, पिट्सबर्ग में कम्युनिटी ने सुरैया वहीद के काम को बेहद सराहा और कहा वो एक बाहिम्मत और हौसले वाली खातून है, हम उनके साथ हैं। कम्युनिटी के लोगों ने सफीर पाकिस्तान से बात करते हुए कहा, Dr. Adil Waheed, what do you say about your mom's work
Well, I think it's a very proud thing that she has done, and it really helps her focus on helping other people, and helps her get over her own injury and her own suffering and grieving. It makes her, I think it helps her very much. You support your mom on this project? Yeah, I mean, she actually does most of this on her own, and it keeps her very occupied. But she has really not needed much help from any of us to do her project. Really? Okay. She's been very dedicated, has done it well on her own. Mr. Kamath Sahab, nice talking to you with Jio Safira Pakistan. And I know that, mashallah, you are a businessman doing pretty well in Pittsburgh. And did you notice about her work, and what do you think about her project, and do you support her? Absolutely. She's a family friend. I've known her since I moved to Pittsburgh. And her husband, her son, and she's a very dedicated person, and she has a cause, and we support her 100%, and we wish her well, and we are a big supporter for her. Whenever she needs any help or anything she asks us to do, we are there for her. I see. So how long you have been in America? I've been here 35 years. 35 years in the same place, same location, or you moved? I spent 20 years in New Jersey. It's in New Jersey? Yes. A very critical place. Yes, yes. So you're doing the same business there? No, I was working for the same company as a supplier. As a supplier to the McDonald's? McDonald's, yes. What do you supply? I was running a plant baking goods for McDonald's. Oh. And then I bought a franchise in Pittsburgh 20 years ago. And then just keep growing. It's the best place to live. Very good family place. So far it's going very good. She's very helpful. Yeah, she's a very brave lady. Very brave. She's very much involved in the community, and she helped the community affairs as well. Oh, really? And she's very dedicated to the community as well. Okay, okay. And the same way her husband, Wahid, he's a very, very, very nice person too. Well, I think it's a remarkable thing. If you look at the big picture, she is a survivor herself, and she put all her efforts and money and everything, whatever she could do, and motivation, and bringing everyone together. It's remarkable, and I'm pretty sure when we will see the work she has done, she'll show it today. It's so motivating for everyone else to see people with a little bit of a help can make a major difference to their life. All it takes is motivation of one person. It's all single-handedly done by. Very good, माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी में बहुत ही अच्छी अवेयरनेस है और बहुत ही इनकी कंट्रीब्यूशन भी है तो माशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सपोर्ट करें इस पे और पिछला भी इनका जो फंडरेजर था उसमें काफ़ी लोग इन्होंने पाकिस्तान में काफ़ी ईद के मौके पर फंड्स भी भेजे हैं और अमूमन कोशिश होती है शी इज़ वेरी करेजियस वेरी नाइस माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है हम तो बहुत इम्प्रेस हुए हैं इस अच्छे काम में अच्छा you working or you retired person here? Yes, I'm retired. I'm living in Lahore, Model Town. अच्छा लाहौर से आए आप? जी मैं मॉडल टाउन सोसाइटी का मेंबर भी हूँ, इलेक्टेड मेंबर भी हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं यहाँ विजिट पे हूँ। बहुत अच्छा है और ये कि इससे सब बच्चों को और बड़ों को पता चलता है कि हमें चैरिटी करनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो माजूर हैं और लिम लॉस की वजह से अपने लिए लिम्स नहीं खरीद सकते, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम से उन लोगों को काफ़ी मदद मिली। I think it went really well and it was really good response from the community. They have been supporting us a lot and it was very well organized and everybody they gave donations for this charitable foundation which is SKW Life for Limb Loss Charitable Foundation and it is like a very noble cause and I'm in a big support of this and they have been doing a lot of work. Inshallah in future with all these donations and fundraising we did, I think in the future it's going to help us out and we can continue and we can actually spread it out more. A lot of work has been done in Pakistan, some in USA, but hopefully we can spread it out to the other parts of the world as well. But I think Pakistan has been the biggest Pakistani population of the handicapped which have been getting the benefits the most from this organization. And I'm hoping that in future that the word can spread more about this and we can have more donators and we can do more
more work. میرا خیال ہے یہ کوثر میری فرینڈ ہے، کافی سالوں سے میں نے جانتی ہوں. انہوں نے بہت ہی ہمت اور محنت کر کے اس کو ڈیولپ کیا ہے اینڈ آئی تھنک شی ہیز اچیوڈ اے لاٹ. آپ ان کا دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو اتنی بیماری اٹھائی. شی لاسٹ بوتھ ہر لیگس، شی لاسٹ ہیف آف ہر آل دا فنگرز. اس کے باوجود ہمت کی بات ہے اور میں ان کی ہمت کی داد دیتی ہوں. بہت کچھ انہوں نے کیا اینڈ شی از اسٹل فل آف انرجی ٹو ڈو مور. Thank you. People donate and donate generously. Yeah, I'm very happy. It's a very good success for us. It's a good purpose. We are getting good funds for people who lost their limbs in the different kind of accidents, and we are now happy that we done a well job in this program. I think it was fantastic, especially My daughter-in-law. especially all of the work that Chachi is doing to help amputees in this country and in Pakistan. Everyone should support this foundation. It is a great cause. Thank you. It was beautiful organization and nice party. We all enjoyed it. And it was wonderful to hear about their concerns of the people who lose their legs or limbs. And very encouraging. If somebody has, he should not. This is not the end of the day. ناظرین، اس موقع پر پٹسبرگ میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی پیچھے نہ رہے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی شرکت کو بھی اپنے فن سے ظاہر کیا اور خوبصورت موسیقی سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا.
नाज़रीन, माधुरी कोई जुर्म नहीं, माधुरी से जंग करने वाले इसको शिकस्त दे सकते हैं. सुरैया वहीद उसकी एक जिंदा मिसाल है. हौसले जो उनके बुलंद, उनकी नज़र में कोई रुकावट उनकी आड़े नहीं आ सकती, वो उसको शिकस्त दे सकते हैं. Do you watch Safira Pakistan time to time, or you heard about it? I have heard about it and I have seen it a few times, and آپ ہمارے الیکشن میں تو آپ ماشاءاللہ ہر جگہ پہ تھے. You broadcasted our debate, so I know that, and you are doing a good work, and I good luck in future. You think that Safira Pakistan play some role for Apna, putting on the image and on the map? I think I am requesting you to put a good image about Apna. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنا کہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, we abide by it. Yes, yes. We don't want to get اپنا politics right out there for everybody. تو I think آپ کا جو رول ہے, a friendly role to project a good image of اپنا, good image of the physician working in Apna, good image of the physician working in community in America as well as in Pakistan. Your little care, help and aid can save the life of millions of orphans and widows. Widows Welfare Association. So please come forward and donate for widows. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान. नाज़रीन, लॉस एंजलिस में आपने देखा कि ज़बरदस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे फेस्टिवल हुआ. यूनाइटेड फॉर इंडिपेंडेंस डे कमेटी ने ज़बरदस्त प्रोग्राम पुट टुगेदर किया, हज़ारों लोग आए. इसके अलावा पाकिस्तान डे परेड भी हुई. ये सारी डिटेल इंशाल्लाह जियो नेटवर्क इसको ग्लोबली इसको ब्रॉडकास्ट करेगा. 3 घंटे सैटरडे को होगी और 3 घंटे संडे को होगी. उसकी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं. जो ही हमें डेट आएगी हम आपको मतला करेंगे, ताकि यू हैव टू वॉच दैट ग्रेट प्रोग्राम पुट टुगेदर बाय यूनाइटेड फॉर इंडिपेंडेंस डे कमेटी और पाकिस्तान डे परेड. ज़बरदस्त प्रोग्राम था. मैं मुबारकबाद देता हूँ UFPID के तमाम मेंबरान को कि उन्होंने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पुट टुगेदर किया. तो नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान में बहुत कुछ आ रहा है, तो स्टे ट्यून सफ़ीर पाकिस्तान ऑल द टाइम्स. टाइम डेट आपको पता है, चैनल बदल गए हैं. मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम देख रहे होंगे. और अगर आप चाहते हैं कि अपने इलाके से, अपनी कम्युनिटी से कोई रिपोर्ट देना चाहते हैं, तो सफ़ीर पाकिस्तान से फौरी रब्ता कायम करें. इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आपसे जाएगा इस अल्फाज़ के साथ, जहाँ भी रहें मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें और इत्तेहाद से रहें. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान पाइंदाबाद.